السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 102 پڑھیں گے، جو سورۃ الاحقاف اس کی آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 26 پر یہ مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ واذکر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ واذکر اور تذکرہ کیجیے اخا عاد قوم عاد کے بھائی کا، اذ انذر قومہ بالاحقاف کہ جب اس نے ڈرایا اپنی قوم کو مقام احقاف میں، وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ، اور تحقیق گزر چکے کئی ڈرانے والے اس سے پہلے، وَمِنْ خَلْفِهِ اور اس کے بعد۔ اللہ تعبدوا الا اللہ کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ تعالی کی، انی اخاف علیکم بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر، عذاب یوم عظیم ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ یہ جو آج ہم رکوع پڑھ رہے ہیں، اس رکوع سے پہلے جو رکوع گزرا ہے اس میں اللہ تعالی نے ایک سرسری تذکرہ فرمایا کہ کچھ قوموں پر جو اللہ کی پکڑ آئی، اللہ کا عذاب آیا، تو
ان کا ایک بہت بڑا جو بنیادی سبب تھا وہ تکبر تھا۔ تو مشرکین مکہ کو جو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولی مخاطبین تھے، ان کو سمجھانے کے لیے آگے اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا تذکرہ بطور مثال کے پیش کیا، اور یہ قوم جس کا تذکرہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے اس رکوع میں، اس قوم کا نام ہے قوم عاد۔ یہ قوم عاد جو ہے یہ یعنی نوح علیہ السلام کے بعد یہ دنیا میں معرض وجود میں آئی۔ یہ جو یعنی یمن کا جو علاقہ ہے، یمن، تو یمن کے علاقے میں اگر جائیں تو وہاں سے جو اس کی مشرق کی سائڈ بنتی ہے، یعنی اگر یمن میں جائیں تو یمن سے جو مشرق کی سائڈ ہے وہاں پر ایک علاقہ حضرموت ہے۔ تو یہ قوم کا جو اصل علاقہ تھا یہ وہی حضرموت کا جو یعنی علاقہ ہے، یہ ان کا علاقہ ہے۔ اس وقت تو یعنی یہ علاقہ بڑا زرخیز علاقہ تھا، یعنی یہاں پر فصلیں ہوتی تھیں، پیداوار ہوتی تھی، اور بڑی فراوانی تھی ہر لحاظ سے، اور یہ ایک نا بڑا یعنی ایک لحاظ سے صنعتی قسم کا بھی علاقہ تھا، زرعی علاقہ بھی تھا، صنعتی بھی، اور وہاں تجارت بھی بہت تھی۔ لیکن یہ ہے کہ اس قوم والوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اپنے نبی اور رسول کا کہنا نہ مانا۔ اس قوم کے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک جلیل القدر پیغمبر اور عظیم المرتبت پیغمبر جناب ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا، ان کو اس علاقے میں تعینات کیا گیا۔ یعنی ہود علیہ السلام کی جو تعیناتی تھی وہ کہاں پر ہوئی؟ یعنی یہ قوم عاد کے علاقے میں۔ جناب ہود علیہ السلام نے ان کو بہت زیادہ دعوت دی، بڑا سمجھایا، اللہ کی توحید کی ان کو دعوت دی۔ یہ لوگ جو تھے نا یہ بتوں کے پجاری تھے، بت پوجا کرتے تھے، انہوں نے کئی معبود بنا رکھے تھے، کئی معبودوں کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نا قرآن مجید کے اندر سورہ ہود
یعنی جو اسپیشلی جناب ہود علیہ السلام کے نام پر یہ سورت اللہ نے اتاری. تو سورہ ہود اور اس کی 53 نمبر آیت ہے. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا رویہ بیان کیا. فرمایا کہ جب ہمارے نبی ہمارے رسول جناب ہود علیہ السلام نے ان کو دعوت دی اور ان کو بتایا کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ توحید کا عقیدہ، یہ توحید کی دعوت جناب ہود علیہ السلام نے ان کو بیان کی کہ اللہ کے سوا تم جن کو پوجتے ہو، جن کی پرستش کرتے ہو، جن کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہو، جن کے ناموں پر جانور ذبح کرتے ہو، تو یہ جو تمہارے اپنے بنائے ہوئے معبود ہیں نا، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ معبود ہی نہیں ہے، تو عبادت کے لائق کیسے ہوئے؟ معبود تو صرف اللہ. یہ ہود علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، تو لہٰذا انہوں نے بڑا سمجھایا کہ تم ان بتوں کی عبادت چھوڑ دو، ان کے آگے سجدے کرنے، ان کے آگے جھکنا اور ان کے سامنے دست بستہ ہو کر کھڑے ہونا عاجزی انکساری کے ساتھ. تو یہ عمل جو ہے، یہ کام جو ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ تمہارا بڑا غلط عمل ہے اور یہ شرک ہے، اللہ کو بڑا ناپسند ہے. تو میرے بھائیو، ہود علیہ السلام نے اتنی خوبصورت دعوت دی. تو سورہ ہود 53 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اس کے جواب میں قوم والوں نے 4 باتیں جناب ہود علیہ السلام کو کہیں، 4 باتیں، اور وہ چاروں باتوں کا اللہ نے بالترتیب وہاں تذکرہ کیا. فرمایا پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی کہ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ، کہ اے ہود تو نہ ہمارے پاس کوئی واضح دلیل تو لے کر آیا نہیں. اب یہ کتنی بڑی ان کی جسارت ہے کہ بلا اللہ کا نبی اور بغیر دلیل کے بات کر رہا ہے، لیکن وہ اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اے ہود تو ہمارے پاس نہ کوئی واضح دلیل نہیں لے کر آیا، واضح دلیل. اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی، کہنے لگے کہ اے ہود بات اچھی طرح سن لو کہ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، کہ تیرے کہنے پر ہم اپنے معبودوں کی عبادت چھوڑ دیں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ سوچنا بھی نہ کہ تو کہے کہ ان بتوں کی عبادت چھوڑ دو تو ہم چھوڑ دیں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے اپنی قوم کو کیا کہا تھا؟ انہوں نے یہی بات کہی تھی نا کہ لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، کہ اے ہماری قوم کے لوگوں، تم نے اپنے معبودوں کی عبادت نہیں چھوڑنی ہے نوح کے کہنے پر. یہ جو مرضی کہتا رہے، تم نے اس کے کہنے پر اپنے ان معبودوں کی عبادت نہیں چھوڑنی. یہ جو ہمارے 5 تن پاک ہیں، جن میں سے ایک ود ہے اور ایک سوا ہے اور ایک یغوث ہے اور ایک یعوق ہے اور ایک نصر ہے،
یعنی انہوں نے اپنے یہ 5 تن پاک بنائے ہوئے تھے کہ ان کے یہ بڑے بڑے بزرگ تھے اور ان کی وہ عبادت کرتے تھے، اور یہ 5 تن پاک کا تصور چلا بھی اصل میں قوم نوح سے ہے، یہ وہاں سے یہ سلسلہ آگے چلا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے اپنی قوم کو اس بارے میں بڑی تاکید کی کہ نوح علیہ السلام کے کہنے پہ تم نے اپنے معبودوں کی عبادت نہیں چھوڑنی، تو بالکل اسی طرح جناب ہود علیہ السلام کی قوم کے بڑے بڑے سرداروں نے بھی اپنی قوم کو یہی نصیحت کی کہ تم نے ہود کے کہنے پر اپنے معبودوں کی عبادت نہیں چھوڑنی۔ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ۔ تیسری بات قوم عاد نے یہ کہی کہ اے نوح وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، ہم بالکل بھی تیرے اوپر ایمان لانے والے نہیں، ایڈی چوٹی کا زور لگا لے، تو نے جو بھی اپنے یعنی کہ کوشش کرنی ہے کر کے دیکھ لے، لیکن ہم بھی ایسے پکے ضدی اور اکھڑ مزاج ہیں کہ تو جتنا بھی زور لگا لے گا لیکن ہم تیرے اوپر ایمان لانے والے نہیں۔ اور چوتھی بات انہوں نے کہا، کیا کہی؟ پہلی بات تو انہوں نے کہی کہ اے نوح تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لایا، اور دوسری بات کہ تیرے کہنے پر ہم اپنے معبودوں کی عبادت چھوڑنے والے نہیں، اور تیسری بات کہ ہم بالکل بھی تیرے اوپر ایمان لانے والے نہیں۔ اور چوتھی بات انہوں نے کیا کہی؟ کہنے لگے وَإِن نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ، کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تو ہمیں اس طرح کی باتیں کہتا ہے نا، یہ جو اس طرح کی باتیں کہتا ہے کہ جی اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی مختار کل نہیں، کوئی کرنی بھرنی والا نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی گنج بخش نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی فیض عالم نہیں، یہ جو اس طرح کی تو بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ اے نوح، اے ہود، یہ جو تو اس طرح کی باتیں کہتا ہے نا کہ اللہ کے سوا ان اختیارات کا اور کوئی مالک نہیں ہے، یہ سارے اختیارات اللہ کے ہیں، اللہ کے سوا کوئی بگڑی نہیں بنا سکتا، کوئی چولہا نہیں جلا سکتا، کوئی ڈوبا بیڑا کنارے نہیں لگا سکتا۔ تو وہ قوم والے ان باتوں کو کیا کہتے تھے؟ بہکی بہکی باتیں۔ کیا کہتے تھے؟ کہ یہ بہکی بہکی باتیں ہیں، یہ بے وقوفوں والی باتیں ہیں، یہ احمقوں والی باتیں ہیں، یعنی یہ باتیں جو ہیں نا یہ کوئی یعنی دیوانہ اور پاگل اس طرح کی باتیں کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر! کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے آج کل بھی جو یہ بات کہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی حاجت روا مشکل کشا مختار کل نہیں ہے، تو کیا اس آدمی کے اوپر بھی یہی باتیں نہیں کہی جاتی؟ یہی باتیں اس پر بھی ہے، تو بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، انہوں نے کہا کہ وَإِن نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ، کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس طرح یہ جو تو بہکی ہوئی اور پاگلوں والی باتیں کرتا ہے، لگتا ہے کہ ہمارے کسی معبود کی آپ پر مار پڑی ہے۔ کیا پڑی ہے؟ مار پڑی ہے، یعنی کسی ہمارے معبود نے آپ کے اوپر کوئی ایسا یعنی ایسی پکڑ کی ہے کہ آپ کی عقل ہی اب جو کام نہیں کر رہی، ہمارے کسی معبود کی مار پڑی ہے۔ اس کا معنی
کہ یہ معبودوں اور بزرگوں اور فوت شدگان کی مار پڑنے کا عقیدہ وہاں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ کہاں سے چلا آ رہا ہے؟ وہاں سے چلا آ رہا ہے۔ آج بھی یہ بات کہی جاتی ہے نا، اور سننے میں بھی آتی ہے کہ اگر جناب تم نے اس درخت سے مسواک اتار لی اور اس کی کوئی ٹہنی توڑ دی تو یہ جو نیچے بزرگ کی قبر ہے نا، یہ ٹانگ توڑ دے گی، یہ پکڑ لے گی تمہیں، یہ تمہیں نقصان پہنچائے گی۔ یہ عقیدہ ہے آج بھی۔ یہاں پر یہ سانگلہ ہل میں وہ ایک ٹالی والی سرکار، بڑی معروف یہ بات ہوئی، تو وہ جناب یہ عقیدہ تھا کہ وہ ٹالی کا درخت راستے میں گرا پڑا تھا اور کوئی آگے بڑھ کر اس کو یعنی راستہ کلیئر کرنے کے لیے تیار، کہ اگر کسی نے اس درخت کو کاٹنے کی ہمت کی اور کوشش کی تو یہ ٹالی والی سرکار جو ہے یہ اس کو مار دے گی، یا اس کی کوئی اولاد کو مار دے گی، یا اس کے جانور مر جائیں گے، اس کا پورا خاندان ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ عقیدہ وہاں کے جاہل، وہاں کے پیروں نے ان کا بنایا ہوا تھا، وہاں کے جاہل گدی نشینوں نے، کہ یہ جو بزرگ ہے نا ٹالی والی سرکار، یہ بڑی طاقت والی ہے، جس نے اس کو کاٹنے کی کوشش کی اس کا کچھ نہیں بچے گا۔ لو آپ دیکھ لیں، یہ قرآن پڑھ لیں، سورہ ہود ہے اور آیت نمبر 54 ہے جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے، یعنی 53 اور 54، کہ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو تو اس طرح کی باتیں کرتا ہے کیوں کر رہا ہے؟ کہ اس لیے کہ ہمارے معبودوں کی مار پڑی ہے تجھے۔ اللہ، یہ 4 باتیں انہوں نے کی۔ تو میرے پیارے بھائیوں پھر کیا ہوا؟ جب پھر نانا آخر دم تک وہ قوم والے نہ باز آئے، نہیں باز آئے، اپنے کفر پہ ڈٹے رہے اور جمے رہے، تو پھر جناب ہود علیہ السلام نے ان کو بتا دیا، ان کو کہنے لگے کہ پھر انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ کیا آئے گا؟ اللہ کا عذاب۔ تو جب یہ کہا نا کہ اللہ کا عذاب آئے گا تو اب انہوں نے اس کا بڑا مذاق اڑایا، کہنے لگے اچھا اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب کدھر ہے وہ تیرا اللہ، کدھر ہے وہ تیرے اللہ کا عذاب، وہ آتا کیوں نہیں ہے؟ لو پھر میرے پیارے بھائیوں اللہ کا عذاب آیا اور 8 دن اور 7 راتیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر آندھی مسلط کی۔ کتنے؟ اللہ اکبر، 8 دن اور 7 راتیں۔ سورہ الحاقہ اور اس کی آیت ہے 6 اور 7۔ وہاں اللہ نے فرمایا کہ سخرها علیہم 7 لیال وثمانیۃ ایام حسوما، کہ ہم نے 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ان کے اوپر آندھی مسلط کر دی۔ فرمایا وہ لگاتار چلتی رہی بغیر کسی وقفے کے، بغیر کسی وقفے کے۔ فرمایا کہ اس کے بعد پھر اس قوم کی حالت کیا تھی کہ وہ جو تھے نا بڑے بڑے قد اور بڑے بڑے جسم اور بڑے بڑے چوڑے سینے اور بڑے مضبوط بازو اور بڑا ڈیل ڈول اور بڑی جسامت اور بڑی بڑی قد و قامت، وہ سارے بڑے بڑے جسم، بڑی بڑی طاقت، جن کو اپنی قوت پہ بڑا ناز تھا، وہ جناب ایسے پڑے ہوئے تھے کہ جس طرح کھوکھلی کھجوروں کے تنے ہوتے ہیں، جس طرح کھوکھلی کھجوروں کے تنے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے عذاب کی کیفیت ایک سورہ القمر میں بیان کی اور ایک سورہ الحاقہ میں۔ تو اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور یاد کیجئے یعنی قوم عاد کے بھائی کو،
اب یہاں پر نام نہیں لیا، اب یہاں پر نام نہیں لیا، بس اتنا کہا نا کہ قوم عاد کے بھائی کا تذکرہ کیجئے۔ اور میں کئی دفعہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ قرآن کی تفسیر، قرآن کا مطلب کئی دفعہ قرآن کے اندر سے سمجھ آ جاتا ہے۔ مثلا ایک جگہ پر اللہ ایک بات کہتا ہے اختصار کے ساتھ، دوسری جگہ اسی بات کو اللہ تفصیل سے بیان کر دیتا ہے۔ اب غور کرنا، یہاں کیا کہا کہ یاد کیجئے قوم عاد کے بھائی کو، بس اتنا کا نام نہیں نہ لیا۔ لیکن سورہ الاعراف وہاں پر اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف بھیجا ان کے بھائی ہود کو۔ اب وہاں پر نام بھی آ گیا، ان کے بھائی ہود کو۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، جو نبی ہوتا ہے وہ ایک لحاظ سے اپنی قوم کا باپ ہوتا ہے، ایک لحاظ سے۔ اور نبی کی جو بیویاں ہوتی ہیں وہ امت کی کیا ہوتی ہیں؟ مائیں ہوتی ہیں۔ یہ ایک سٹیٹس ہے۔ اور دوسرا ایک یہ ہوتا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی قوم کا بھائی بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس قوم قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو جناب ہود علیہ السلام کو قوم عاد کا بھائی کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ اسی قوم کے فرد تھے، وہ اسی قوم قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ فرمایا کہ ان کے بھائی عاد کو اذ انذر قومہ، جب انہوں نے ڈرایا اپنی قوم کو۔ کہاں ڈرایا؟ بالاحقاف، بالاحقاف، مقام احقاف پر، یعنی قوم عاد کا جو علاقہ تھا اس علاقے کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ احقاف۔ کہ قوم عاد کو ہود علیہ السلام نے مقام احقاف پر ڈرایا۔ فرمایا وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ، اور تحقیق گزر چکے تھے کئی ڈرانے والے۔ اور یہاں ڈرانے والوں سے مراد نبی رسول، یعنی کئی نبی کئی رسول وہ گزر چکے تھے من بین یدیہ، جناب ہود علیہ السلام سے پہلے بھی۔ جناب ہود علیہ السلام پہلے گزر چکے ہیں، جناب شیسا علیہ السلام بھی پہلے گزر چکے ہیں، جناب ادریس علیہ السلام بھی جناب ہود علیہ السلام سے پہلے گزر چکے تھے۔ فرمایا اور تحقیق گزر چکے تھے کئی ڈرانے والے من بین یدیہ، ان سے پہلے بھی، ومن خلفہ، اور کئی ڈرانے والے گزرے ان کے بعد، کئی ڈرانے والے گزرے ان کے بعد۔ اب دیکھیں نا، ہود علیہ السلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے رسول، سمجھے نا؟ تو کئی نبی رسول ہود علیہ السلام سے پہلے آئے اور کئی نبی اور رسول ہود علیہ السلام کے بعد آئے۔ فرمایا کہ ہود علیہ السلام نے سب سے پہلی دعوت اور سب سے پہلا میسج اور سب سے پہلا پیغام اپنی قوم کو کیا دیا؟ کہا اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ تعبدوا، کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی، نہ تم عبادت کرو مگر، یہ سب سے پہلا پیغام ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، ہادی و رہنما، پیشوا اور مقتدا، ساری کائنات کے امام، ساری کائنات کے سردار، اور ساری کائنات سے اعلیٰ اور افضل، بہتر اور برتر، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام اعظم، قائد اعظم،
مرشد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اچھا کبھی کبھار میں نا اپنی گفتگو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ 5-10 القاب اس لیے بیان کر دیتا ہوں کہ ہمارے بھائیوں کو اس بات کا احساس ہو کہ ہم بھی الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام اور ان کا مقام اور مرتبہ نہ صرف جانتے ہیں بلکہ بیان بھی کرتے ہیں. لیکن فرق صرف یہ ہے کہ ہم آپ کے صرف وہ القاب اور وہ آپ کی صفات بیان کرتے ہیں جو قرآن اور حدیث میں موجود ہیں، جو قرآن اور حدیث میں موجود ہیں. اب میں نے یہ جتنی باتیں بیان کی ہیں نا، یہ ساری باتیں قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں. سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام اعظم، قائد اعظم، کیا یہ ساری باتیں ہیں نا قرآن اور حدیث میں؟ کوئی بات بھی ایسی نہیں کہ جو قرآن اور حدیث میں نہ ہو. لیکن بعض ہمارے بھائی جو ہیں نا وہ آپ کے ایسے ایسے القاب وہ جناب بیان کرتے ہیں کہ جن کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. سمجھے نا؟ آج کل دیکھیں جھنڈیوں پہ لکھا ہوتا ہے نور کی آمد، مرحبا. مختار کی آمد، مرحبا. سمجھے؟ یعنی مختار کل ہے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نور من نور اللہ ہے. حالانکہ یہ باتیں غلط ہیں. میری بات آپ سمجھے نا؟ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم کو جو سب سے پہلا ایڈریس کیا، سب سے پہلا خطاب کیا، وہ کیا تھا جو صفا پہاڑی پر کیا تھا؟ وہ یہی تھا نا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو تفلحوا، فلاح پا جاؤ گے. وَتَمْلِكُ الْعَرَبَ وَالْعَجَمَ، عرب اور عجم کے وارث بن جاؤ گے، مالک بن جاؤ گے. تو ہر نبی، ہر رسول نے اپنی قوم کو آ کر سب سے پہلی دعوت، سب سے پہلا پیغام ہی یہ دیا کہ اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو جناب ہود علیہ السلام کو ہی کہتے ہیں اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ نہ تم عبادت کرو مگر انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے. اور وہ بڑا دن کا عذاب کون سا عذاب ہے؟ یعنی قیامت کا عذاب، یا پھر دنیا کے اندر آنے والے دن کا عذاب. آخر جس دن وہ عذاب آئے گا وہ دن پھر معمولی تو نہیں ہوگا، وہ دن بھی تو ایک غیر معمولی ہوگا. فرمایا میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر ایک بڑے دن کے عذاب سے. قالو، تو اب قوم والوں نے کیا کہا؟ جناب ہود علیہ السلام نے کیا پیغام دیا؟ سب سے پہلی بات کیا کہی؟ یاد ہے نا؟ اللہ تعبدو. اب اس کے جواب میں قوم کا جواب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، کہا انہوں نے کیا تو ہمارے پاس آیا ہے کہ تو ہمیں پھیر دے ہمارے معبودوں سے، تو ہمیں پھیر دے ہمارے معبودوں سے. اور ابھی میں نے وہ سورہ ہود کی آیت کا حوالہ دیا نا، کہ کیا کہا تھا انہوں نے کہ اے ہود ہم تیرے کہنے کی وجہ سے اپنے معبودوں کی عبادت چھوڑنے والے نہیں ہیں. تو کہتے ہیں کہ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم تیرے کہنے پر اپنے معبودوں کی عبادت چھوڑ دیں؟ اپنے ان معبودوں کی جو ہم منتا کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، یہ ہم تیرے کہنے پہ چھوڑ دیں. فَأْتِنَا، پس تو لے آ ہمارے پاس
بما تعدنا، جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، ان کنت من الصادقین، اگر تو ہے